اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ، اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ تو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے۔ آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے۔ جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ، اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ عقل ہے، یہ شعور ہے۔ لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں۔ فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں۔ آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں۔ ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے۔ تو میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں۔ اولاد شعور تیز تراک ہو جائیں نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی ہی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے۔ یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے۔ یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتا چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا۔ یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے؟ کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے۔ یہ چالاکی ہے۔ چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی، تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں، جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے۔ 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں۔ پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں۔ ابو جہل جو تھا نا، وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے۔ چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے۔ لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا۔ لیکن وہ چالاک تھا،
चालाकियां करता रहा, तेजियां दिखाता रहा। उसने इस तरतीब से इस्लाम की मुखालिफत की। आप देखें ना, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा इन जालिमों ने किया है, तो बड़ी प्लानिंग की। हर कबीले से एक एक बंदा लेके आओ, हर कबीले से, और उसके हाथ में तलवार थमाओ। जब हर कबीले का बंदा होगा तो अगर माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो गए तो किसी एक कबीले पर इल्जाम भी नहीं आएगा और बनु हाशिम किसी एक कबीले का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। इस चालाकी से, ये कभी लोगों की समझ में बातें नहीं आती थी, पर चालाक थे। इस चालाकी से ये दीन की मुखालफत करते थे, ये तेजी दिखा के मुखालफत करते थे, और जनाब सिद्दीक अकबर दिफा की कोशिशें करते थे। वो शऊर के साथ, फहम के साथ उन्होंने भी अंदाज इख्तियार किया ना। इन्होंने चालाकी की कि हर कबीले से एक एक बंदा, वो तो अल्लाह की हिकमत थी कि सरकार ने एक मुट्ठी में पकड़ के मट्टी फेंकी तो इनकी आंखों के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे डाल दिए। लेकिन इसके मुकाबले में हजरत सिद्दीक अकबर फहम फिरासत का, शऊर का वो मुजाहरा कर रहे हैं। वो कैसा बंदोबस्त करते हैं? कहते हैं अपने गुलाम से कि 2 ऊंटनियां मोटी ताजी, उनको तुमने लेके गार के उस जानिब आ जाना है। अपने गुलाम से कहते हैं कि तुमने इन ऊंटनियों को वहां पहुंचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुंचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताजा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना। अब यहां इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, इश्क भी एक अकल देता है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। फिर वो गुलामों को बादशाह बना देता है। तो कहा रात को वहां खाना पहुंचाना, ये इनका शऊरी फैसला है। और रस्ते में हजरत सिद्दीक अकबर भी शऊर का मुजाहरा करते हुए हुजूर को लेके जा रहे हैं। इन्होंने भी प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की, पर चालाकी से हजरत सिद्दीक अकबर भी अपना शऊर इस्तेमाल कर रहे हैं। रस्ते में एक शख्स मिलता है जनाब सिद्दीक अकबर को, ये शऊर है, ये फहम है, ये फिरासत है। एक शख्स रस्ते में मिलता है। अरब के अंदर एक रिवाज था कि कभी कभी ना कोई हादी साथ ले लिया जाता था। हादी उसको कहते थे जो रास्ता दिखाता था आगे आगे। वो कोई थोड़ा बहुत नजराना लेते थे, रकम लेते थे, रास्ता दिखाते थे। चूंकि रास्ता बताना बड़ी दूर दूर तक आबादी नहीं होती थी, तो पूछेंगे किससे अगर भूल गए तो एक शख्स साथ रख लिया जाता था। रास्ते में एक शख्स मिला जो मदीना शरीफ से जा रहा था मक्का मुकरमा। हजरत सिद्दीक अकबर को वो जानता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर आशना नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछता ये कौन है? अब हजरत सिद्दीक अकबर का शऊर देखो, वहां शऊर इस्लाम की मुखालफत में चालाकी इस्तेमाल हो रही, यहां शऊर दिफाई इस्लाम में इस्तेमाल हो रहा है। ये फहम है, ये अक्ल है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन सोचने लगे, फरमाने लगे अगर हुजूर का नाम बता दिया ये तो जाते ही फौरन उनको बताएगा कि मैंने नबी पाक को जाते देखा है। वो कहने लगे कौन है? आप सोच में पड़ गए ये कौन है? तो हजरत सिद्दीक अकबर नजरें झुका के, हाथ बांध के हुजूर की तरफ चेहरा मोड़ के कहने लगे ये मेरे हादी हैं, ये मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब वो कच्चे मिजाज का था ना, वो समझा मक्के से मदीने का रास्ता दिखाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर बता रहे थे ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, रब की मारिफत का रास्ता दिखाते हैं। ये भी शऊर है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। फिर खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। अजीज भाई, आप अपना शऊर अगर सही जगह इस्तेमाल करें तो फहम बन जाएगा, फिरासत बन जाएगा, फायदा मंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, चालाकी की तरफ लोग बढ़ने लगे, पत्ते फेंकने लगे, कहानियां सुनाने लगे। कौन सा इशू है जिसको आज उठाया जाए? कौन सी बात है जिसका प्रोपोगंडा करके अपने आप को मशहूर किया जाए? क्या है जो सोसाइटी में फेंकी जाए बात तो लोग तवज्जो करेंगे हमारी सियासी जमात की तरफ? क्या इस तरह का माहौल बनाया जाए, किस तरह करके पेचोताब किया जाए, किस तरह करके लोग तोड़े जाएं, किस तरह बनाए जाएं? नहीं, इस तरह लोग कमजोर हो जाते हैं, इस तरह शऊर नहीं रहता कौमों के पास। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल कैस का वफद आया था। तो जो अब्दुल कैस उनका सरदार था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब वो हाजिर हुए, लाउबाली फैसले ना करें, फैसले जिंदगी में सोच के करें। आप किसी भी चीज के सरबराह हैं, आप मस्जिद के सदर हैं या कबीले वाले आपसे फैसला कराते हैं, या आप किसी जमात को लीड करते हैं, या खानदान वाले आपको बड़ा समझते हैं, या कोई आदमी आपको दीनी तारुफ से पहचानता है, तो फहम के साथ, दानाई के साथ, हिकमत के साथ आप उसको लेकर चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफद अब्दुल कैस के सरबराह से कहा था कि तुम्हारे अंदर 2 खसलतें हैं, 2 आदतें तुम्हारे अंदर ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह बड़ा ही पसंद करता है। या रसूल अल्लाह कौन कौन सी? फरमाया एक तो तुम अकल वाले हो, और दूसरा बुर्दबार हो, हिल्म वाले हो। तुम जज्बाती फैसले नहीं करते, तुम्हारे अंदर बुर्दबारी है, ठहराव है।
یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یاقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے، وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہوتا ہے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے اسکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو۔ شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ۔ تو ہمیں پتا ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتا ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔ وہ بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو۔ او بھائی اٹ سٹ تے پکڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ، بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں، کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے۔ حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی، اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی۔ نبی پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو، باشعور لوگ۔ اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے میرے قریب شعور والے لوگ ہوں۔ یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں۔ ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوشامدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے، سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر، اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا، فرمایا میرے قریب قریب۔ دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے۔ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے کبھی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے۔ دیکھیں ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے،
تو زبردستی جبر کرنا کہ اسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظی بنانا ہے، بھائی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا. آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے. آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا. فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں. باقاعدہ لفظ کے حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہذا آپ سے یہ کام لینا ہے. میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں وہ ذمہ داری سے کہتا ہوں میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے. ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں. آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی. وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد صاحب کے سامنے کھڑا ہے تو تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گئے ہیں. اور یہ کام مدرسوں سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے. لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے، پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے. پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں. ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئی نا تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں. حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا. خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے. حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے. وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی. فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے، لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا. سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے. وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا، تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا. لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں، وہ جھٹ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے، اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ میلی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے، فرمایا نہیں، عالم کے لیے علم ضروری ہے. فرمانے لگے سند یافتہ تو جاہل بھی کئی دیکھے. تو باشعور بنے اپنی زندگی میں، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. جذباتی فیصلے نہ کریں، جلدی سے ایموشنل نہ ہو جائیں. کوئی شخص آپ کو کسی جگہ آ کے فٹافٹ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو بڑی جلدی اس بندے کے بہکاوے میں نہ آئیں. کوئی کسی کے بارے میں خبر بریک کرے تو فٹافٹ اس خبر کا شکار نہ ہو. کوئی سیاسی آدمی آپ کو سبز باغ دکھانا شروع کرے تو تھوڑا سا شعور ہو، آپ کے اندر تھوڑا سا فہم ہو. آپ ذرا ان نعروں کو دیکھو تو صحیح، آپ کو کون سا نعرہ دیا جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ ہمیشہ سے انہی نعروں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی چیزوں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی باتوں پر. زمانہ کہاں چلا گیا، دور کالج، یونیورسٹی، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، دنیا کہاں نکل گئی. اور آج بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو میں سڑک پکی کرا دوں گا. آپ کم از کم اتنا تو کہیں کہ یار ہم اس گلی کے اندر 20 گھر رہتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے گلی خود پکی کرا دیں گے. آپ ہمیں قانون کی بالادستی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پکی کر کے دیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یونیورسٹیاں کتنی بنائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں نظام کس طرح کا ہے، صحت اور تعلیم میں معیار ہمارا کیا ہے. ابھی تک وہی معاملہ، یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہاں تک دیکھا ہے کہ میں قبرستان کے لیے جگہ لے دیتا ہوں، مجھے ووٹ دے دو. چھوڑ دو یار یہ کام. اگر ہمیں جینے کے لیے جگہ ملے گی تو مر جانے کے بعد کے لیے بھی ملے گی. اس سے تھوڑا باہر اٹھ کے سوچو کیا کن چکروں میں ہم پڑ گئے. اپنی زندگی بالیدگی والی، پختگی والی بنائیں. آپ جب شعوری طور پر پختہ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر فیصلے کرائے گا، پھر آپ آگے بڑھیں گے. آپ اور میں، ہماری آنے والی نسل تیز تو ہو رہی ہے، باشعور نہیں ہو رہی. ان کے اندر پیسے کمانے کی مشین بننے کا جذبہ تو ہے لیکن تعمیر شخصیت کا کوئی کمال نہیں.
لوگ غرض مند تو بہت زیادہ ہیں، درد مند نہیں. لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اپنا گھر پکا کرنے کا تو شعور ہے، لیکن ذہن پکا کرنے کا شعور نہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نفسیاتی مریض نکل رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ سارا دن جھوٹ بول کے گزارا ہے، سارا دن شو کرنے کا شوق ہے، سارا کچھ دکھانے کا شوق ہے، ان کے پاس سارا کچھ تو موجود ہے، لیکن قرار کی نیند نہیں، مسلح کا ذوق نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کم سونا ہی بیماری نہیں، زیادہ سونا بھی بیماری ہے. کم کھانا ہی تکلیف کا باعث نہیں، زیادہ کھانا بھی بڑی آزمائش کا باعث. اور میرے بھائی اقبال جیسے لوگ رو پڑے، کہنے لگے بیوقوف ہونا ہی مسئلہ نہیں، زیادہ چالاک ہونا بھی بڑا ہی مسئلہ ہے. رو کے کہنے لگے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، یا اللہ مجھے کوئی ذوق بھی دے دے، کوئی میرے اندر درد بھی پیدا کر دے، کوئی مجھے محبت بھی دے دے. عقل ہی عقل رہ گئی. میرے بھائی باشعور، حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ، مزاجوں کے اندر قرار. جلدی ہے ہمارے بچوں کو، جلدی ہے انہیں آگے بڑھنے کی. یہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، یہ ابھی پوری طرح بولنا نہیں آتا تو یہ اپنے پیج بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنے چینل قائم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندہ ہے جو کہتا ہے میری سن کے جیو، میری مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دو، میں جس طرح کہتا ہوں وہ بات زیادہ اہم ہے. تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا زندگی کے اندر اپنی فہم سے کام لیں، تھوڑی فراست آگے کی طرف لے کے جائیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی. حضرت سیدنا احمد بن ابی عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہے نا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں، تو فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. وہ کیا؟ فرمانے لگے اگر تو ذی شعور ہے نا پھر تو رب کی نعمتوں کو پہچان لے گا، اور پھر تیرا زیادہ وقت شکر پہ گزرے گا، شکوے پہ نہیں گزرے گا. یہ زیادہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میں رات دوستوں کو کہہ رہا تھا زیادہ لوگ اس لیے بے چین ہیں کہ زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے، خواہشات سے بھری ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے، اس نے بے چین کر دیا ہے. اور اگر زندگی شکر والی ہو نا، شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے. تو شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے، اس کے دل میں راحت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اسے تسلی ہونے لگ جاتی ہے، وہ قرار میں آنے لگ جاتا ہے. اور جو خواہشات، بکھری ہوئی خواہشات، بکھرے ہوئے جذبات، یہ بھی چاہیے، وہ رہ گیا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہمیں ہر چیز من پسند چاہیے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و